گرداب ایپیسوڈ 50۔ لکڑیوں کا چولہا جلا کر اس نے توا رکھا اور گندے ہوئے آٹے کا پیڑا بنا کر روٹی بیلنے لگی۔ مشاورم خان کے گھر پہنچنے کے بعد دوسرے دن ہی اس نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں نے، جو اٹک اٹک کر اردو بولتی تھی، ابتدا میں اسے روکنا چاہا، پھر اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ اب وہ گھر کے تقریباً سارے ہی کام کرتی تھی، پھر بھی دن مشکل سے گزرتا تھا۔ 1000 افراد سے بھی کم آبادی پر مشتمل اس گاؤں میں زندگی بہت محدود تھی، اور مشاورم خان کے گھر میں تو محدود ترین۔ اس کا بھائی اکرام خان اسے یہاں اپنی ماں کے پاس چھوڑنے کے بعد اسکردو واپس چلا گیا، اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ کر، جو کہ اس کی بات بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتی، کس طرح وقت گزارے۔ بس گھر کے کام کاج میں کچھ وقت اچھا گزر جاتا، ورنہ سارا دن وہ ہوتی اور ذہن پر سوار فکریں اور پریشانیاں۔ کبھی بیبے اور ابا کی موت کا غم رلاتا تو کبھی اپنے مستقبل کا سوچ کر طبیعت گھبرانے لگتی۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم روٹی پکا رہی تھی۔ پہلی روٹی توے سے اتری تو سیاہی مائل رنگت دیکھ کر طبیعت کچھ اور مقدر سی ہو گئی۔ گیاوس نامی گندم کے آٹے کی روٹیاں ایسے ہی پکتی تھی۔ ان روٹیوں کو پکاتے اور کھاتے ہوئے وہ سنہری مائل روٹیاں یاد آ جاتی تھی، جنہیں وہ ساری زندگی کھاتی رہی، اور جنہیں کھاتے ہوئے کبھی اسے گما بھی نہیں گزرا کہ ایک دن وہ اپنے شہر سے دور کاندے نامی اس بستی میں بیٹھی ہوگی۔ سست روی سے دوسری روٹی بیل کر توے پر ڈالتے ہوئے اسے بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ پھر ذرا دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ وہ یقیناً اکرام خان تھا، جو اپنے گھر آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کیے اور اس کے حصے کی روٹیاں بھی پکا ڈالی۔ روٹی پکانے کے بعد وہ کھانے کے برتن وغیرہ لے کر اندر کمرے میں گئی۔ اکرام خان اپنی ماں کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ جیو ہمارا بہن، ہم ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارا کوئی بہن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج تم کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارا تمنا پورا کر دیا۔ اسے کھانا لگاتا دیکھ کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اسے اس طرح خوش ہوتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے شہریار صاحب نے کچھ سامان بھجوایا ہے، یہ ادھر رکھا ہے، کھانا کھانے کے بعد تم دیکھ لینا، اور اس کو کوئی خط شط لکھنا ہو تو وہ بھی بعد میں لکھ دینا۔ ابھی ہمیں ایک ٹیم کے ساتھ ہوشے تک جانا ہے، وہ لوگ ادھر رکا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر آ گیا۔ ٹیم کو ہوشے میں چھوڑ کر واپس آئے گا، تب بھی تھوڑی دیر کے لیے رک کر واپس کر دوں جائے گا۔ اس کی اطلاع پر مابانوں کی نظر ایک طرف رکھے گئے گتے کے بڑے سے کارٹن کے قریب پہنچی۔ اس پر چپکی سفید رنگ کی چٹ پر جلی حروف میں لکھا تھا: اکرام خان پورٹر، گاؤں کاندے، ڈاک خانہ تھاگس، تحصیل مشابرم، ضلع گھانچے، اسکردو، بلتستان۔ اس پر تو آپ کا نام لکھا ہے اکرام بھائی۔ وہ تو اس لیے لکھا ہے کہ ادھر سب ہم کو جانتا ہے، پر صاحب نے ادھر K2 موٹل میں فون کر کے ہم کو بتایا تھا کہ مابانو بی بی کے لیے سامان بھجوا رہا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہمیں کیوں کچھ بھجوائے گا، آپ ہی کو بھیجا ہے یہ سب۔ اکرام نے ہنستے ہوئے اسے یقین دلایا تو اسے قائل ہونا پڑا۔ پھر اس تجسس نے کہ اس کارٹن میں کیا ہے، اسے فوراً ہی کارٹن کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سامان کے اوپر ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا جس میں اس کا نام موجود تھا۔ اس نے بےتابی سے لفافہ کھولا۔ امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ لاہور سے عزلت میں روانہ ہونے کی وجہ سے تمہاری ضرورت کا سامان نہیں لے جایا جا سکا۔ اپنے اندازے کے مطابق کچھ چیزیں بھجوا رہا ہوں، اگر ان کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت ہو تو اکرام خان کو لکھ دینا، میں اس سے فون پر معلوم کر لوں گا۔ بےحد مختصر پیغام پر مشتمل اس خط کے علاوہ لفافے میں کچھ رقم بھی موجود تھی۔ وہ لفافہ بند کر کے کارٹن میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگی۔ گرم ملبوسات، اس کے کورس کی کتابیں، موسم سرما میں استعمال ہونے والے لوشنز کے علاوہ کچھ تفریحی رسائل وغیرہ بھی تھے۔ اس نے بےحد خیال سے اس کی ضرورت کی تمام اشیاء بھیجی تھی، اور فی الحال اسے اس سامان میں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی دل کچھ اداس سا ہو گیا تھا۔ دل میں خواہش سی مچلی کہ کاش اس سارے سامان کے بجائے وہ خود اس کی خیریت معلوم کرنے یہاں تک آ گیا ہوتا۔ لیکن پھر وہ خود ہی اپنی اس خواہش پر اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی کہ ایسی شہریار عادل جیسی اونچی حیثیت والے شخص کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی سے ملنے دور دراز گاؤں تک آئے۔ اس نے انسانیت کے ناطے اسے یہ سب چیزیں بھجوا دی تو یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ تم صحیح سے روٹی نہیں کھاتا ہے، ہم اس بار آئے گا تو اپنے ساتھ دوسرا آٹا لے کر آئے گا۔ یہ گاؤں کا روٹی کھانا واقعی مشکل ہے، پر کیا کرے، جب سے ادھر سیلاب نے تباہی مچایا ہے بڑا مشکل پڑ گیا ہے۔ کتنا لوگ نے ادھر سے دور کنداز تھنگ میں جا کر بستی آباد کر لیا ہے، حالانکہ ادھر ان کو پانی کا بڑا پریشانی ہے۔ خیر ہم آئے گا تو اسکردو سے اچھا والا گندم کا آٹا لے آئے گا۔ وہ اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی لیے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اکرام کھانے سے فارغ ہوا اور اماں برتن اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ اکرام خان بولا تو وہ چونکی اور پھر شرمندہ سی ہو کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی اکرام، بس ابھی عادت نہیں اس لیے مشکل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ تم بتاؤ مشاورم خان کا کیا حال ہے؟ اے سی صاحب نے اس کی خیریت کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک ہے،
اس کا نام ہمارے باپ نے مشاورم کی چوٹی سے واپس آنے کے بعد مشاورم خان رکھا تھا۔ ہمارا بھائی کسی پہاڑ کی طرح ہی مضبوط اور طاقتور ہے، چھوٹا موٹا زخم اسے کچھ نہیں کہتا۔ وہ مرد کا بچہ ہے، ہر تکلیف بہادری سے سہ سکتا ہے۔ اگر اماں کی دی قسموں کا خیال نہ ہوتا تو وہ شیر جوان گورا لوگ کے ساتھ بڑی بڑی چوٹیاں سر کرنے جاتا۔ نانگا پربت تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا، پر اماں نے ہم دونوں کو قسم دی تھی کہ ہم ادھر جانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو بس پھر وہ شہر چلا گیا، کہتا تھا کہ ادھر ہی رہوں گا اور ماں کی دی قسم توڑ دوں یہ بھی گوارا نہیں۔ مگر اماں نے ایسی قسم دی ہی کیوں؟ اکرام خان کی بات سن کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ اماں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصل میں ہمارے باپ ہماری پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی ایک ٹیم کے ساتھ کلائمبنگ کے لیے گیا تھا، تو ادھر ایولانچ میں دب کر مر گیا۔ باپ پر اماں نے صبر کر لیا، لیکن جب ہمارا سب سے بڑا بھائی اجمل خان دریا میں گر کر مرا تو اماں نے ہم دونوں سے وعدہ لیا کہ ہم خود کو ایسے خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ بس پھر مشاورم خان ادھر چلا گیا اور ہم ادھر ہی رہتا ہے، لیکن سکردو سے لے کر بس ہوشے تک کا ہی سفر کرتا ہے، آگے پہاڑوں کا سفر نہیں کرتا۔ پیسہ کم ملتا ہے، پرواہ نہیں، اماں تو خوش ہے، اکرام خان نے اداس لہجے میں بتایا، اور پھر یکدم ہی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب ہم چلتا ہے، بہت دیر ہو گیا ہے، ادھر صاحب لوگ ناراض ہو رہا ہوگا کہ پورٹر کدھر چلا گیا۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکے بغیر باہر نکل گیا۔ ماں بانو عقیدت سے ان لوگوں کے بارے میں سوچتی رہی جو پہاڑوں کے باسی تھے اور پہاڑ جیسا ہی ظرف رکھتے تھے۔ اکرام خان نے ایک بار بھی اسے نہیں جتایا کہ اس کا بھائی جسے ماں نے اس کی سلامتی کے خیال سے پہاڑوں کے سفر سے روک دیا تھا، اس کے خاطر شدید زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا تھا۔ بس اس نے یہاں آتے ہوئے اتنی گزارش کی تھی کہ ماں کو مشاورم خان کے زخمی ہونے کے بارے میں نہ بتانا۔ اس کے بعد جیسے وہ سب بھول گیا، اور کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس گھر میں مہمان ہے جس کا اس نے ہر ممکن خیال رکھنا ہے۔ بقا کی جدوجہد میں بھٹکتی وہ کچھ اور لوگوں کے خلوص کی مقروض ہو گئی، اور نہ جانے اب یہ سلسلہ کب تک جاری رہنا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، کشور اپنے کمرے سے نکلی اور اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حویلی کے مکینوں میں صرف وہی تھی جو اکثر و بیشتر وہاں جاتی رہتی تھی۔ جانے کا مقصد اپنے سوتیلی بھائی چودھری بہزاد کی خیریت و عافیت معلوم کرنا تھا۔ چودھری بہزاد کی مری ہوئی ماں نے اسے علم کی روشنی عطا کر کر جو احسان کیا تھا، وہ اس احسان کا بدلہ اس کے اب نارمل بیٹے کی وقتاً فوقتاً خبر گیری کے ذریعے اتارنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن آج سیڑھیاں طے کر کے اوپری منزل تک پہنچنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی جو کل رات چودھری بہزاد کی دلہن بن کر حویلی میں آئی تھی۔ حویلی کی خواتین کو یہ تو معلوم تھا کہ چودھری بہزاد کی شادی نور پور کے زمیندار چودھری بختیار کی بہن سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کسی کے پلے نہیں پڑی کہ چودھری بختیار نے اپنی بہن کی شادی ایک اب نارمل لڑکے سے کرنا کیسے منظور کر لیا۔ تاجور اور صنوبر کے خیال نے ظاہر کیا تھا کہ ہو نہ ہو لڑکی میں ضرور کوئی عیب تھا، جب ہی یہ بیاہ ممکن ہو سکا۔ بڑی چودھرائن کے خیال میں لڑکی خود بھی پگلی ہی تھی۔ کشور کی ماں ناہید کا خیال تھا کہ چودھری بختیار چودھری افتخار کا مقروض تھا، اور اس قرض کے معاف کروانے کے لیے بہن کو بلی چڑھا دیا۔ غرض ہر فرد نے اپنے طور پر اس شادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی خیال آرائی ضرور کی تھی۔ حقیقت کا کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ بارات کے ساتھ بھی حویلی کی کسی عورت کو نہیں لے جایا گیا۔ چودھری کے ساتھ اس کے چند خاص ملازمین، آس پاس کے دیہاتوں میں ایک دو زمیندار اور چودھری بہزاد کے ذاتی کاموں کے لیے مختص ملازمہ نے ہی بارات میں شرکت کی تھی۔ اسی ملازمہ نے دلہن کو رخصت کر کے لانے کے بعد اوپری منزل پر اس کے کمرے تک پہنچانے کا فرض ادا کیا تھا۔ جب تک چودھری افتخار سے اجازت نہیں ملتی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ خود سے چند سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر کے اوپری منزل تک چلا جاتا۔ لیکن کشور کے تجسس نے اس سے زیادہ صبر نہیں کرنے دیا، اور وہ صبح ہی صبح، جبکہ ابھی سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اوپری منزل پر جا پہنچی۔ اس وقت وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے چودھری بہزاد کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے بہزاد اپنی پلنگ پر گہری نیند میں ڈوبا نظر آیا۔ بستر پر اس کے ساتھ اس کا چہیتا بھالو بھی موجود تھا۔ وہ اس بڑے سے بھالو کی گردن میں اپنی باہیں ڈالے دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ نیچے قالین پر اس کی ملازمہ خاص بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے میں دلہن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی ایسا کوئی اہتمام نظر آ رہا تھا جو کسی نئی نویلی دلہن کے استقبال کا پتہ دیتا۔ نہ کوئی سجاوٹ تھی، نہ ہی پھول پتیوں کا وجود۔ وہ ذرا الجھی ہوئی سی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ دلہن وہاں نہ لائی گئی ہو۔ تجسس کے مارے وہ رات گئے تک بارات کے واپس لوٹنے کے انتظار میں جاگتی رہی، اور اس نے خود اپنے کمرے کی کھڑکی سے بڑی سی چادر میں لپٹی دلہن کو حویلی میں اترتے دیکھا تھا، لیکن وہ جس کی دلہن بنا کر لائی گئی تھی اس کے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں ہے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ تیزی سے دوسرے کمروں کے دروازے کھول کر جھانکنے لگی۔ کمرے حسب معمول خالی تھے۔ اوپری منزل چودھری بہزاد کے علاوہ کسی کے استعمال میں نہیں رہتی تھی، اور ان کمروں کے استعمال کی نوبت صرف اسی وقت آتی تھی جب حویلی میں بے تحاشا مہمان ہوتے۔ عموماً ایسا سالانہ عرس کے موقع پر ہی ہوتا تھا۔
کشور ایک ایک کمرے کو دیکھتی چوتھے کمرے میں پہنچی تو اسے بستر پر ایک سرخ رنگ کی گٹھری سی پڑی نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی ہے جو گھٹنے پیٹ سے لگائے بے حس و حرکت پڑی ہے۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کے قریب پہنچی۔ قریب سے جائزہ لینے پر اسے اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ بستر پر پڑے مسلے ہوئے پھول، ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اور مزید کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو گزری رات کا افسانہ سنا رہی تھیں۔ اسے حیرت سی ہوئی کہ وہ اپنے کمرے میں بھالو کی گردن میں باہیں ڈال کر سونے والا اس پگلے چودھری بہزاد سے یہ افسانہ کیسے رقم ہو گیا۔ حیرت میں ڈوبے ڈوبے ہی اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے چہرے پر پڑا اس کا آنچل سرکایا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ یوں بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی کہ اسے لمحے بھر کو گمان گزرا کہ کہیں وہ بے ہوش تو نہیں ہے۔ اب اس کی آنکھوں کی حرکت کرتے ہوئے ڈیلے دیکھے تو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ہوش میں ہے۔ میں کشور ہوں، چودھری بہزاد کی بہن۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے لڑکی کے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشانات کا بھی جائزہ لیا۔ لگتا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہی ہے۔ میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ اس کا تعارف سن کر وہ قہر آلود لہجے میں بولی تو پہلی بار کشور کی نظر اس کے نچلے ہونٹ پر موجود زخم پر پڑی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے سامنے موجود لڑکی بے شک روسی لباس میں تھی، لیکن سہاگن والی ذرا سی بھی رمق اس کے وجود سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ تو کوئی اور لٹی پٹی برباد ہو جانے والی عورت تھی۔ اگر اسے آفتاب کی قربت کا تجربہ نہ ہوتا تو وہ اتنی باریک بینی سے اس لڑکی کا جائزہ لے کر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی تھی۔ آفتاب کو پانے کے بعد اس نے جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اسے وہاں عجیب سی چمک نظر آئی، لیکن یہ لڑکی تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے نکالا ہوا کوئی مردہ ہو۔ شاید اس کا یہ حال اس لیے تھا کہ اسے رفیق حیات کے طور پر چودھری بہزاد کا ساتھ ملا، اور یقینی طور پر یہ ساتھ کسی بھی ہوش مند لڑکی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے شدت سے لڑکی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے بال سنوارتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہزاد کسی طور پر تمہارے لائق نہیں۔ ابا جی کو تمہارے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا خبر تمہارے باپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کا بدلہ ایک دن اسے کیا اس کے پورے خاندان کو چکانا پڑے گا۔ نہایت تلخی سے کہتی ہوئی اس نے کشور کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ قصور صرف ابا جی کا تو نہیں، تمہارے گھر والوں کا بھی ہے۔ تمہارے گھر والوں نے بھی تو جانچتے بوجھتے تمہیں بہزاد سے بیایا ہے۔ تمہیں بدوا دینی ہے تو انہیں بھی دو۔ اسے اپنے خاندان کو بدوا دینا برا لگا، اسی لیے اسے ٹوک بیٹھی۔ جانچتے بوجھتے نہیں، مجبوری میں اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ میرے بھا جی تو سخت ناپسند کرتے تھے تمہارے ابا جی کو۔ عام حالات میں تمہارے اس پاگل بھائی کے بجائے اگر ولایت سے ڈگری لانے والے بھائی کا پیغام بھی آتا تو میرے بھاجی صاف انکار کر دیتے، پر ابھی تو وہ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کیسے؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ میرے نصیب کی خرابی ان کی مجبوری بن گئی تھی، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ تم اس طرح پہیلیاں بجھوانے کے بجائے ذرا کھل کر تفصیل سے سب کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ تھوڑا سا جھنجھلائی۔ پر میں تمہیں کچھ بتاؤں ہی کیوں؟ تم کون لگتی ہو میری؟ وہ ہتے سے اکھڑنے لگی۔ لگنے لگانے کو چھوڑو، اگر تم چاہو تو ہم ایک دوسرے کی سہیلیاں بن سکتے ہیں۔ سمجھو میں بھی تمہاری طرح اس حویلی میں تنہا ہوں، اور تمہاری طرح میرے بھی بہت سے حقوق پامال کرتے ہوئے زندگی کی حقیقی خوشیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس کی تلخی کا برا منائے بغیر وہ نرمی سے بولی تو وہ کچھ دیر اسے جانچنے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر بولی، تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتی ہوں۔ اگر تمہارا کہا جھوٹ بھی نکلا تو میرا کیا بگڑے گا؟ میرا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ کشور نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر کار اس نے بتانا شروع کیا، میں فریدہ ہوں، نور پور کے چودھری بختیار کی چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ میں اپنے چچا زاد قربان سے محبت کرتی تھی۔ قربان ساتھ والے پنڈ میں رہتا تھا، لیکن رشتہ داری کے باوجود کچھ دشمنیوں کی وجہ سے ہمارا آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا۔ اتفاق سے میں اور قربان ایک شادی پر ایک دوسرے سے ملے اور پھر ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ دشمنی کے باوجود آپس میں چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ قربان کے بڑے بھائی سبحان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا اور قربان کو مجبور کرنے لگا کہ وہ مجھ سے ناتا توڑ لے۔ قربان نہ مانا تو وہ پھر دھمکیوں پر اتر آیا، پھر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم نے پھر بھی ایک دوسرے سے ملنا نہیں چھوڑا۔ کچھ دن گزرے، میں اور قربان ایک دوسرے کے ساتھ تھے کہ سبحان نے ہمیں گھیر لیا۔ اس روز قربان اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سبحان پر خون سوار ہے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑی پر بٹھایا اور گھوڑی دوڑا دی، پر ہم جاتے کہاں؟ دونوں میں سے کسی کے بھی گھر والے ہمارا ساتھ قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ایسے میں قربان کے ذہن میں آیا کہ پیر آباد چلتے ہیں، وہاں پیر سرکار کے مزار میں پناہ لیتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ہم نے مزار میں پناہ لے لی تو پھر چودھری افتخار بھی ہمارا ضرور ساتھ دے گا۔ علاقے کے سب سے بڑے چودھری کی حمایت مل جاتی تو کسی بھی مخالفت کی جرت نہیں رہتی،
پر چودھری نے تو ہمارے ساتھ عجیب ہی چال چلی۔ اس نے قربان کے گھر والوں کو بلا کر اسے ان کے حوالے کیا اور مجھے اپنے ڈیرے پر قید کرنے کے بعد میرے بھاجی کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر اپنی پگ بچانا چاہتے ہو تو اپنی بہن کا نکاح میرے چھوٹے بیٹے سے کروا دو، ورنہ لڑکی تو ہمارے ہی قبضے میں ہے، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ وہ سلوک کریں اور پھر تماشا بھی لگائیں گے۔ بھاجی بیچارے تو اس کی دھمکی سن کر ڈر گئے۔ مجھے بچانا تو ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا، سو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی پگ بچا لیں۔ میں نے بھی ان کے خاطر ہتھیار ڈال دیے، ورنہ تو سچ یہ ہے کہ تمہارے ابا جی کا فیصلہ ماننا تو دور کی بات، میں تو اس شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں شدید ترین نفرت تھی۔ کشور کے خیال میں وہ اس نفرت کے لیے حق بجانب تھی جس نے اس کی محبت چھین کر اس کا وجود کسی اب نارمل شخص کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی کے پاس خود سے زیادتی کرنے والے کے لیے نفرت کے سوا کچھ اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں فریدہ کہ میرے ابا جی نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، لیکن میں شرمندہ ہونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میں تو خود روایتوں اور پابندیوں میں جکڑی ایک کمزور لڑکی ہوں جسے خود ہر پل کسی ایسے روزن کی تلاش رہتی ہے جہاں سے کچھ تازہ ہوا اور روشنی آ سکے۔ میں جانتی ہوں تبھی تمہارے باپ کا وہ روپ نہیں دکھایا جسے دیکھنے کے بعد تم شرم سے زندہ زمین میں دفن ہو جانے کی خواہش کرنے لگو۔ اپنی بات کے جواب میں کہی گئی فریدہ کی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ کیا مطلب رہنے دو، میں نہا کر آتی ہوں، تم اتنی دیر میں میرے لیے ناشتہ پانی کا انتظام کراؤ۔ ملازمہ سے کہنا کہ اسے رات کو آنکھیں بند کر رکھنے کا حکم ملا تھا، اب دن میں وہ آنکھیں کھول لے اور کچھ ہاتھ پیر چلائے۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی اور انداز بھی اکثر بدلا ہوا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک لٹی پٹی سی عورت دکھائی دیتی تھی، اب کوئی چوٹ کھائی ہوئی ناگن لگ رہی تھی جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح خود کو چوٹ لگانے والے سے انتقام لے۔ اس سے یہ سب کہہ کر وہ غسل خانے میں گھس گئی، لیکن کشور کچھ بھی نہ سمجھنے والے انداز میں اس الجھی پہیلی کے حل کے لیے بیٹھی کچھ سرا کھوجتی رہ گئی۔ ولیمے کی تقریب میں شریک شہریار مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ تقریب میں بہت زیادہ لوگ شریک نہیں تھے، صرف مقامی افسران، زمینداروں اور رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ایسا یقیناً وقت کی قلت اور دولہا کی ذہنی معذوری کی وجہ سے ہوا ہوگا، ورنہ چودھری افتخار جیسا بندہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح اہم شخصیات سے تعلقات اور مراسم بڑھائے جائے، مگر آج اس کی تقریب کا رنگ پھیکا تھا۔ یہاں تک کہ دلہن کا بھائی چودھری بختیار بھی دعوت میں شریک نہیں تھا۔ اسے موقع نہیں مل سکا تھا کہ چودھری بختیار سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس بے جوڑ شادی کے بارے میں استفسار کرتا۔ خود چودھری بختیار کی طرف سے بھی شادی کا دعوت نامہ نہیں ملا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ولیمے کی تقریب میں ملاقات ہوگی تو وہ چودھری سے اس ظلم کے بابت دریافت کرے گا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ چودھری بختیار نے اپنی معذوری اور بیماری کا عذر پیش کر کے تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا۔ شہریار کے گرد لوگوں کا ہجوم چھٹا تو اس کی نظر آفتاب پر پڑی، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھا۔ ایک ملازم سے کہہ کر اس نے اسے اپنی ٹیبل پر بلوایا۔ کیا حال ہے آفتاب؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم سے یہاں ملاقات ہو سکے گی۔ آفتاب کے قریب آنے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا۔ جی ہاں، امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ حویلی کی کسی تقریب میں مجھے مدعو کیا جائے گا، لیکن شاید وزیروں سفیروں کی کمی کی وجہ سے ہماری گنجائش نکل آئی، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وزیروں سفیروں کو بلا کر چودھری افتخار کو اپنے لیے مصیبت بلوانی تھی؟ وزیر سفیر آتے تو ساتھ میڈیا والے بھی آتے اور یہ بات خوب اچھلتی کہ چودھری صاحب نے اپنے ذہنی معذور بیٹے کا نکاح ایک چھوٹے زمیندار کی صحت مند لڑکی سے کیا ہے۔ وہ لوگ اصل سٹوری بھی کھوجنے کی کوشش کرتے کہ یہ نکاح ہوا کیسے۔ ویسے میرے خیال میں تمہیں تو علم ہوگا اسٹوری کا۔ اس نے بڑے ہی یقین سے آفتاب سے سوال کیا تو وہ انکار نہیں کر سکا اور کشور کی زبانی علم میں آنے والی تمام معلومات فراہم کر دی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ چودھری بختیار عرصے سے چودھری افتخار کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر اس بیچارے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا۔ ساری تفصیل سن کر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ اس وقت وہ اور آفتاب ٹیبل پر تنہا تھے اور گفتگو بھی دھیمی آواز میں ہو رہی تھی، اسی لیے کسی اور کے کچھ سن لینے کا خدشہ نہیں تھا۔ چودھری کی شکی القلبی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں سر، ہم لوگ تو خود اس کی اس فطرت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ آفتاب دھیمے لہجے میں بولا۔ اس وقت ملازمین نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ ان کی میز پر کھانا لگ چکا تھا تو چودھری خود لپک کر ان کی طرف آیا۔ بسم اللہ کیجئے اے سی صاحب، آج اس خوشی کے موقع پر تکلف بالکل بھی نہیں چلے گا۔ آفتاب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شہریار سے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں۔ آفتاب خود ہی معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے چودھری کی ناگواری بھانپ لی تھی کہ اسے ایک معمولی سے اسکول ٹیچر کا اس جگہ بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ شروع کیجئے جناب، میں 2-4 لقمے آپ کے ساتھ لینے کے بعد باقی مہمانوں کا ساتھ دینے ان کے درمیان جا کر بیٹھوں گا۔ میری ذاتی خواہش تو یہی تھی
کہ آپ سب معززین ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، لیکن باجوہ صاحب نے خیال ظاہر کیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ ایس پی صاحب سے بھی آپ کے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو ایک میز پر جمع ہونے کی زحمت نہ دی جائے۔ ناگواری کے ساتھ بھلا کیا خاک کچھ کھایا جاتا؟ اسے کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے چودھری نے خود بھی اپنے لیے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا۔ شہریار نے البتہ چاول لینا پسند کیے۔ یہ چند لقمے ہی وہ بمشکل کھا سکا۔ ایک تو چودھری کی کمائی میں حرام کی آمیزش کا خیال، دوسرا احساس کہ ایک معصوم لڑکی کے ارمانوں کی راکھ پر خوشی کی یہ محفل برپا کی گئی تھی، اسے بری طرح کچوکے لگا رہا تھا۔ دلہن اندر زنان خانے میں تھی، لیکن دلہا کے طور پر ادھر ادھر پھرتے چودھری بہزاد کو دیکھا تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس شادی سے اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، ذرا سا چکر ہاتھ کھینچ لیا، کچھ اور بھی لیجیے نا۔ اسے ہاتھ کھینچتا دیکھ کر چودھری نے ٹیبل پر موجود انواع و اقسام کی ڈشز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصرار کیا۔ بس چودھری صاحب، مجھے بھوک نہیں۔ اچھا تو یہ ذرا سا میٹھا ہی چکھ لیں۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چودھری نے زبردستی اس کی پلیٹ میں کھیر ڈالی۔ ناچار اسے 2-4 چمچ کھیر کھانی پڑی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا اس طرح سونگنے کے انداز میں کھانا کھانا۔ بہرحال آپ سے زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھیے، میں ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھ لوں۔ چودھری وہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر چلا گیا، جہاں باجوہ اور تاڑر کے علاوہ کچھ دوسرے مقامی افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ملازم شہریار کی میز پر سے کھانے کے برتن سمیٹنے لگا۔ ابھی برتن مکمل طور پر سمیٹے بھی نہیں تھے کہ اسے پیٹ میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ لگتا ہے چودھری کا حرام مال مجھے ہضم نہیں ہوا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی تھی، اب مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر چودھری دیگر مہمانوں کو چھوڑ کر لپک کر اس کی طرف آیا۔ ارے یہ کیا ایسی صاحب، آپ اتنی جلدی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ہمارا تو ارادہ آج کی رات آپ کو یہیں روکنے کا تھا۔ دوستوں کی تفریح کے ساتھ کچھ خاص اہتمام کیا تھا ہم نے۔ آپ ہماری درخواست پر رک جائیں تو بڑے لطف اندوز ہوں گے۔ آنکھ دباتے ہوئے اس نے معنی خیز لہجے میں اسے ترغیب دی۔ میری طرف سے معذرت چودھری صاحب، میرا ایسی تفریح کا موڈ نہیں اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پیٹ میں اٹھنے والی درد کی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے انکار کیا۔ اگر آپ کی مرضی نہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا، آئیے آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے چودھری نے پیشکش کی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، لیکن شہریار محسوس کر رہا تھا کہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید چکر اور متلی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے سے لگے۔ آپ کی طبیعت تو زیادہ ہی خراب ہے، ایسا کریں آج کی رات یہیں حویلی میں آرام کریں، میں ڈاکٹر کو یہیں بلوا لیتا ہوں۔ آرام آ جائے گا تو کل صبح واپس چلے جائیے گا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے چودھری نے پیشکش کی۔ نہیں، میں واپس جاؤں گا۔ تکلیف کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، لیکن پھر زوردار ابکائی آئی اور اسے کہہ ہو گئی۔ چودھری فوراً اپنے ملازمین کو آواز دینے لگا۔ ملازمین اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آئے۔ مہمان بھی متوجہ ہو گئے۔ متوجہ ہونے والوں میں آفتاب بھی شامل تھا۔ اے سی صاحب کو اندر لے چلو، ہسپتال سے ڈاکٹر لے آؤ، چودھری نے ہدایات دی، جن پر فوری عمل درآمد کیا جانے لگا۔ شہریار پر اتنی نقاہت طاری ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کوئی رائے دینے کے قابل نہیں رہا تھا، اور کسی اور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چودھری کے رائے کے سامنے اپنی رائے دے سکتا۔ یوں بھی صورتحال کے مطابق اس نے جو احکامات جاری کیے تھے وہ مناسب ہی معلوم ہوتے تھے۔ آفتاب البتہ تشویش میں مبتلا تھا کہ اچانک شہریار کی اتنی زیادہ طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ کھانے سے قبل تو وہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد اس کی یہ حالت ہو جانا اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ کہیں کھانے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کھانے میں چودھری خود بھی شہریار کے ساتھ شریک تھا۔ اگر کھانے میں کچھ ملا ہوتا تو اس پر اثر ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ ملازمین شہریار کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ کس قدر نڈھال ہو چکا ہے کہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آپ یہیں رکو ماسٹر صاحب، سرکار کا حکم ہے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، بھیڑ بھاڑ میں مریض کو پریشانی ہوگی۔ آفتاب جو بے اختیاری شہریار کو اٹھا کر لے جانے والوں کے پیچھے لپکا تھا، اسے ایک ملازم نے روک کر یہ حکم نامہ سنایا۔ اس حکم کو سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چودھری کی اجازت کے بغیر زبردستی اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی بات ایک طرح معقول ہی تھی۔ مریض کے گرد موجود تیمارداریوں کا ہجوم بسا اوقات اس کے لیے باعث تسلی بننے کے بجائے باعث زحمت بن جاتا ہے۔ وہ پریشان سا واپس ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ چودھری کے بندے فوری طور پر مرکز صحت سے ایک ڈاکٹر کو لے آئے۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو 2 دن قبل ہی پیر آباد پہنچی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے چودھری کا ایک ملازم بڑا سا میڈیکل باکس اٹھائے چل رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پہنچ جانے سے آفتاب کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ لوگوں کے درمیان سے نکل کر باہر کھلے حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں آنے والے مہمانوں کی گاڑیاں پارک تھیں۔ ان گاڑیوں میں شہریار کی گاڑی کی شناخت کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ ٹہلتا ہوا اس کی گاڑی تک چلا گیا۔
ڈرائیونگ سیٹ پر مشاورم خان کے بجائے کوئی اور ڈرائیور موجود تھا جو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے کھلے شیشے سے ہاتھ اندر ڈال کر ڈرائیور کا شانہ ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا۔ تمہارے صاحب کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو؟ ڈرائیور کی آنکھ کھولنے پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا صاحب کو؟ وہ پریشانی کے عالم میں گاڑی سے اترا۔ معلوم نہیں، بس کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے کہ اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی۔ چودھری صاحب انہیں اپنے بندوں کے ذریعے اندر لے گئے ہیں۔ ہسپتال سے ڈاکٹر کو بھی بلوا لیا ہے۔ ڈاکٹر بھی اندر ہی ہے، آگے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا حال ہے، اس نے بتایا۔ میرے خیال میں ہمیں پی اے صاحب کو اس بات کی اطلاع دینی چاہیے، ڈرائیور پریشانی سے بولا تو آفتاب کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ پریشانی میں سے خیال ہی نہیں آیا کہ عبد المنان کو فون کر دے۔ وہی ایک ایسا شخص تھا جو شہریار کا خیر خواہ بھی تھا اور جسے روکنا چودھری کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اپنا موبائل نکال کر عبد المنان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پی اے صاحب کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں، اس نے ڈرائیور کو بتایا۔ آج ان کی سالی کی شادی ہے، وہ ادھر گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے شادی کے ہنگامے میں انہیں فون بجنے کا پتہ نہ چلا ہو، آپ دوبارہ کوشش کر کے دیکھیں۔ ڈرائیور نے اسے معلومات فراہم کرتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیور کی فراہم کردہ اطلاع نے شہریار کی یہاں اکیلے موجودگی پر بھی روشنی ڈال دی تھی، ورنہ عموماً تو عبد المنان اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ دوسری بار کوشش کرنے پر بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ آفتاب نے کچھ مایوس ہوتے ہوئے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ موبائل جیب میں رکھتے ہی بجنے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو اسکرین پر عبد المنان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ خیریت آفتاب صاحب، آپ اس وقت کیسے کال کر رہے ہیں؟ میں اصل میں اپنی سسٹر ان لا کی شادی میں آیا ہوا ہوں۔ یہاں رخصتی کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ہنگامے میں مجھے آپ کی کال ریسیو کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بہت شائستہ لہجے میں اس سے دریافت کر رہا تھا۔ جواباً اس نے شہریار کی طبیعت کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے اطلاع دے دی، اب میں خود اس معاملے کو ہینڈل کر لوں گا۔ ساری بات سن کر عبد المنان نے کہا تو اس کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی، لیکن بہرحال وہ تجربے کار آدمی تھا جو ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنا جانتا تھا۔ آفتاب اس سے بات کرنے کے بعد قدرے مطمئن ہو گیا اور واپس اندر پنڈال میں چلا گیا۔ مہمانوں کی اکثریت رخصت ہو چکی تھی، صرف ایس پی معظم تارڑ اور چند ایک دوسرے افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ ان افراد کو یقینی طور پر شہریار سے دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ضلع کے اے سی کو یہ باور کرانے کے لیے کہ انہیں اس کی بہت فکر ہے ابھی تک یہاں رکے ہوئے تھے۔ تسی فکر نہ کرو جی، اے سی صاحب یہاں بڑے آرام نال ہیں۔ ڈاکٹرنی نے چنگی طرح ان کو دیکھ لیا ہے، کہہ رہی تھی فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، اس نے کچھ انجیکشن وغیرہ لگایا ہے، اب اے سی صاحب کی حالت سنبھل گئی ہے، وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے ڈاکٹرنی کو یہاں روک لیا ہے، وہ رات بھر یہیں رہے گی تاکہ اے سی صاحب کی دیکھ بھال کرے، صبح پھر انہیں واپس بھجوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ آفتاب ان بڑے لوگوں کی ٹیبل کے کچھ فاصلے پر تھا جب اس نے چودھری افتخار کی آواز سنی۔ یقیناً اس کے موبائل پر عبد المنان کی کال آئی ہوگی جسے وہ تسلیاں دے رہا تھا۔ آپ آنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، میں تو صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ کہاں رات کے وقت اتنا لمبا سفر کر کے بے آرام ہوں گے۔ ہم یہاں شہریار صاحب کا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ صرف ضلع کے اے سی کا معاملہ تھوڑی ہے، ہمیں تو رانا صاحب کو بھی جواب دینے کی فکر ہے۔ ان کا بھانجا ہمارا مہمان بن کر کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ وہ اپنی مخصوص چرب زبانی کا مظاہرہ کر رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے عبد المنان کو یہاں آنے سے روکنا چاہتا ہو۔ چلے، اگر آئے بغیر آپ کو تسلی نہیں ہو سکتی تو پھر تشریف لے آئیں، ہم تو جاگ ہی رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ عبد المنان نے یقیناً اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہی اس نے یوں مایوسانہ انداز میں سے جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا اور اسی وقت اس کی نظر آفتاب پر پڑی۔ اوے ماسٹر، تو ابھی تک یہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا روٹی شوٹی نہیں ملی تجھے؟ میں اسی صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ چودھری کے توہین آمیز لہجے پر خود پر کڑا ضبط کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ یہ بولنا کہ تجھے چمچہ گیری کا اچھا موقع ملا ہے، ابھی تیرا کوئی اور مطلب اٹکا ہوا ہوگا اسی صاحب سے، جب ہی ادھر چکرا رہا ہے۔ چودھری نے ایک اور طنز کیا۔ میرا کیا مطلب اٹکنا ہے ان سے چودھری صاحب؟ میں نہ سرکاری آفیسر ہوں اور نہ ہی کوئی جاگیردار۔ علاقے کے چھوٹے موٹے مسائل کے حل کے لیے ضرور کوشش کرتا ہوں، پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ نئے اے سی صاحب خود ہی بہت اچھے آدمی ہیں، کسی کی توجہ دلائے بغیر بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ آفتاب بے باکی سے چودھری کو یہ جواب دے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں مزید رکنا سودمند نہیں تھا، شہریار تک وہ لوگ اسے جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہاں رکنے سے فضول مزید کوئی بدمزگی ہو جاتی تو یہ کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ بالے، ڈاکٹرنی کو جا کر بول کہ تھوڑی دیر میں اے سی کا پی اے ادھر آ رہا ہے، وہ چنگی طرح سب دیکھ بھال لے۔ باہر نکلتے نکلتے اس کے کانوں میں چودھری کی آواز پڑی۔ اپنے کارندے کو یہ عام سی ہدایت دیتے ہوئے اس کے لہجے میں جو طیش تھا
وہ یقیناً آفتاب کی باتوں کے رد عمل میں پیدا ہوا تھا۔ چودھری کے اس تیش پر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل تیش تو اسے کل کا اخبار پڑھ کر آئے گا۔ مقامی اخبار اگر اس کے اب نارمل بیٹے کی شادی پر خاموش تھے تو کیا ہوا؟ کل لاہور کے اخبار میں تو یہ خبر آنی ہی آنی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کے اشارے پر ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے آفتاب نے دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر عبد المنان آرام پر اتنا زیادہ اصرار نہ کرتا تو میں آج آفس چلا جاتا۔ معمولی سا فوڈ پوائزن تھا۔ ڈاکٹر ماریا کے ٹریٹمنٹ سے فوراً کنٹرول میں بھی آ گیا۔ کل سارا دن کچھ کمزوری کا احساس ضرور ہوا، لیکن آج تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی آرام کرنا مناسب تھا۔ عبد المنان صاحب نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا۔ پرسوں رات آپ کی جو حالت ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا۔ مجھے تمہاری پریشانی کا علم ہے۔ تمہارے فون کال پر عبد المنان کو آدھی رات کو دوڑ لگانی پڑی۔ بیچارہ صبح تک جاگتا رہا، پھر مجھے واپس لے کر یہاں آیا۔ یہاں بھی میں اس کی کڑی نگرانی میں ہوں۔ میرے آرام کے خیال سے وہ کسی کو مزاج پرسی کے لیے بھی نہیں آنے دے رہا۔ کل چودھری افتخار کو بھی باہر سے ٹال چکا تھا۔ تمہیں تو میری خصوصی سفارش پر اجازت ملی ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ جی ہاں مجھے علم ہے۔ کل میں نے فون پر خیریت معلوم کی تھی، تبھی انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ فی الحال آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے تو میں آج آیا ہوں۔ آفتاب نے مسکراتے لبوں سے کہا اور پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، ویسے آپ کی طبیعت اس طرح اچانک خراب ہو کیسے گئی؟ آپ نے واپس آنے کے بعد کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا؟ یقیناً کھانے پینے میں کوئی بد احتیاطی ہو گئی ہوگی۔ شاید میں نے دوپہر کو جو کھانا کھایا تھا وہ صحیح سے ہضم نہیں ہوا، اس پر میں نے دعوت کا کھانا بھی کھا لیا تو معدہ برداشت نہیں کر سکا۔ رہی کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی بات تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر ماریا اچھی ڈاکٹر ہیں، میں اس کی تجویز کردہ میڈیسن لے رہا ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ گڑبڑ دعوت والے کھانے میں ہو۔ چودھری افتخار جیسے شخص سے کسی بھی بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ آفتاب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ارے نہیں، میرے خیال میں وہ اپنے گھر میں میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی مجھے یہ تکلیف پہنچا کر اسے فائدہ کیا ملے گا؟ ویسے عبد المنان احتیاطاً اہم معاملات کی چیکنگ کروا چکا ہے۔ ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جس سے شک گزرے کہ مجھے غافل کر کے ان لوگوں نے علاقے سے مال ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال ہے یہ سب اتفاق ہی تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، ورنہ چودھری افتخار پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ میں نے چودھری جیسا موقع پرست آدمی نہیں دیکھا۔ چودھری بہزاد کی شادی کی مثال سامنے ہی ہے۔ چودھری بختیار سے بدلہ لینے اور اس کا سر اپنے آگے جھکائے رکھنے کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کس طرح داؤ پر لگائی ہے، یہ ہم سب ہی جانتے ہیں۔ آفتاب اب بھی مشکوک ہی تھا۔ واقعی یہ معاملہ تو افسوسناک ہے، لیکن ورثہ کی موجودگی میں ہونے والے اس نکاح کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر لڑکی خود اس سلسلے میں کوئی احتجاج کرے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے خیال ظاہر کیا، میں کشور کے ذریعے فریدہ کو یہ پیغام بھیجوں گا کہ وہ آپ کے پاس انصاف کے لیے تحریری درخواست بھجوا دے۔ فریدہ نے جو درخواست بھیجنی چاہی تو کشور اس کام میں اس کی بھرپور مدد کریں گی۔ میں تو بہرحال اس ظلم کے خلاف اپنے طور پر جس طریقے سے احتجاج کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ آپ نے لاہور سے نکلنے والے کل کے اخبارات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ او ہاں، اچھا، وہ تم تھے جس نے چودھری بہزاد کی تصویروں کے ساتھ خبر اخبار کے دفتر میں پہنچائی تھی۔ آفتاب کے سوال پر وہ چونک کر بولا۔ دلہا والی تیاری کے ساتھ کسی 3-4 سالہ بچے کی طرح روتے مچلتے چودھری بہزاد کی وہ تصویریں یقینی طور پر ایسی تھی کہ کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ میرا ہی کام تھا۔ میں دعوت میں شرکت کے لیے وہاں پہنچا ہی تھا کہ میری نظر چودھری بہزاد پر پڑی۔ حویلی کے 2-3 ملازمین اسے لے کر اپنے ساتھ پنڈال میں داخل ہونے والے تھے کہ وہ اچانک اس بات پر پھیل گیا کہ دلہن کو بھی وہاں بلایا جائے۔ ملازم اسے سمجھاتے رہے کہ دلہن زنان خانے میں ہے اور اس سے باہر مردوں میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ضد میں آ کر اس نے نیچے زمین پر لیٹ کر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں۔ میرے پاس موبائل تو موجود تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے چودھری بہزاد کی 3-4 یادگار تصویریں کھینچ لیں اور جس اخبار کے لیے لکھتا ہوں اس کے ایڈیٹر کو تصویریں مائع خبر سینڈ کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر میں چودھری افتخار کا کھل کر نام نہیں لیا گیا، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ولیمے کے موقع پر لیا گیا دلہا کا خصوصی پوز۔ تفصیل میں بھی اتنا ہی درج ہے کہ ایک بااختیار جاگیر نے اپنے اب نارمل بیٹے کی شادی زبردستی ایک صحت مند لڑکی سے کروا دی۔ دلہا ایک صحت مند یا کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کا اتنا اہل نہیں ہے، اس کا اندازہ اس تصویر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آفتاب نے تفصیلات بتائیں تو وہ ہنسنے لگا اور پھر ذرا سی تشویش سے بولا، کہیں تمہاری یہ جرت تمہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ چودھری اخبار کے ایڈیٹر سے جاننے کی کوشش ضرور کرے گا کہ اس کے خلاف یہ خبر کس نے لگوائی۔ کر کے دیکھے کوشش۔ ایڈیٹر سب سے پہلے تو اسے یہ جواب دے گا کہ جناب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ خبر آپ کے خلاف ہے، ہمارے ایک فری لینسر صحافی نے بغیر کسی حوالے سے یہ خبر بھیجی تھی، سو ہم نے چھاپ دی۔ معلوم ہوتا ہے اس خبر کا تعلق آپ سے ہے تو آپ سے تصدیق کر لیتے۔ ویسے تو خبر مع ثبوت تھی، لیکن اگر آپ کے مطابق جھوٹی ہے
تو ہم اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک قدر تردیدی بیان دے دیں، ہم اسے اخبار میں چھاپ دیں گے۔ اور بیچارہ چودھری یہ کر نہیں سکتا۔ اس کے تردیدی بیان کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو علم نہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ خبر چودھری افتخار کے متعلق ہے۔ بہت خوب، زبردست ذکر پہنچائی ہے تم نے چودھری کو۔ دیکھنے میں کتنے شریف اور سیدھے سادے لگتے ہو، لیکن ہو نہ جرنلسٹ، کہیں نہ کہیں اپنی اصلیت دکھا ہی جاتے ہو۔ وہ بے حد محظوظ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں آپ مجھے چالاک اور چالباز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو حقیقت تھی میں نے لوگوں کو وہی بتایا۔ دھوکہ تو چودھری افتخار جیسے لوگ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ چودھری بہزاد کے بفر جانے پر ملازمین اسے واپس لے گئے تھے، اور پھر وہ تقریب کے اینڈ میں ہی دوبارہ نظر آیا، وہ بھی اس حال میں کہ میرا خیال ہے اسے کوئی خاص میڈیسن دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بالکل گمسم سا ہو گیا تھا، اور چپ چاپ وہی کر رہا تھا جو اس کے ساتھ موجود ملازم اس کے کان میں کہتا جا رہا تھا۔ کچھ احتجاجی انداز اختیار کرتے ہوئے اس نے شہریار کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کروائی۔ واقعی یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چودھری نے یہ بہانہ تو پہلے ہی بنا دیا تھا کہ دولہا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے جو حقیقت سے واقف تھے انہیں چھوڑ کر باقی لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ خرابی طبیعت کی وجہ سے بیچارہ دولہا کچھ سست نظر آ رہا ہے۔ اس نے داد دینے والے انداز میں آفتاب کی تجزیے سے اتفاق کیا۔ اسی وقت ایک ملازم چائے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوا۔ چائے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک خاکی لفافہ بھی شہریار کے سامنے رکھا۔ ملازم کی اس حرکت پر وہ چونک گیا۔ کسی ملاقاتی کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا ڈاک کا اس طرح پیش کیا جانا معمول کے خلاف تھا۔ وہ لفافہ اٹھائے بغیر نظروں ہی نظروں میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ قریبی شہر کے ڈاک خانے کی مہر لگا یہ عام سا لفافہ، لیکن اس پر لکھے گئے اس کے نام کے ساتھ پرسنل اور موسٹ ارجنٹ جیسے الفاظ اسے خاص بنا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھایا اور الٹ کر دوسری طرف بھیجنے والے کا نام دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی نام موجود نہیں تھا۔ اس نے کس قدر الجھن محسوس کرتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور ہاتھ ڈال کر اس کے اندر سے کارڈ سائز کی ایک تصویر باہر نکالی۔ اگلے ہی لمحے بے حد دھماکہ خیز تھا۔ وہ بری طرح شاکڈ ہوا اور اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت بھی چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیریت ہے سر، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ آفتاب کی آواز کانوں میں پڑی تو اسے خیال آیا کہ وہ اس جگہ پر تنہا نہیں۔ اس نے چونک کر تصویر سے نظریں ہٹا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ملازم واپس جا چکا تھا، جبکہ آفتاب کرسی پر بیٹھا اسے پرتشویش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می آفتاب، آپ چائے پیئے، میں مزید آپ کو وقت نہیں دے سکوں گا۔ حیران و پریشان آفتاب سے کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ خاکی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا، البتہ لفافے سے نکلنے والی تصویر اس نے واپس اندر ڈال دی تھی۔ گڈ ایوننگ سر، معاف کیجیے گا مجھے آپ کے پاس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اصل میں جب آپ کے ڈرائیور پیغام لے کر پہنچا تو کافی مریض بیٹھے ہوئے تھے، انہیں فارغ کرنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ اچھا نہیں لگتا تھا نا کہ کسی بڑے آدمی کی کال پر بیچارے غریبوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی مجھے تسلی تھی کہ آپ کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ اتنی دور سے مجھے بلانے کے بجائے یہیں پر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ یقیناً آپ نے مجھے صرف اپنی تسلی کے لیے چیک اپ کروانے بلایا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر ماریہ تھی جسے شہریار کے حکم پر پیراواد سے بلوایا گیا تھا۔ اس کے پہنچنے تک وہ گویا دہکتے انگاروں پر چلتا رہا تھا، اور اب انگاروں جیسی سرخی اس کے آنکھوں میں اتری ہوئی تھی، جس سے مکمل طور پر بے خبر ڈاکٹر ماریہ اپنے دیر سے آنے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بڑی مگن سے انداز میں اپنے شولڈر بیگ سے اسٹیتھوسکوپ نکالنے کے بعد اس کی طرف بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کی نبض چیک کرنی چاہی۔ خبردار، دور رہو مجھ سے اور آرام سے اس کرسی پر جا کر بیٹھو۔ اس کے کلائی پکڑنے سے پہلے ہی شہریار نے بے حد سرد لہجے میں حکم جاری کیا۔ لیکن سر، میں آپ کا چیک اپ کیسے کروں گی؟ کیسا چیک اپ؟ کیا ویسا ہی جیسا تم نے پیرآباد میں چودھری افتخار کی حویلی میں کیا تھا؟ شہریار نے تن سے پوچھا۔ میں سمجھی نہیں سر، کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے تو اپنی طرف سے آپ کو بہترین ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ آپ کی طبیعت چند گھنٹوں میں ہی سنبھل گئی تھی۔ اب بھی آپ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، پھر بھی مجھ سے کیا شکایت ہے؟ کیا آپ کے خیال میں مجھ سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ وہ اس کے سوال پر کرسی پر ٹک تو گئی، لیکن خوفزدہ سے انداز میں ایک ہی سانس میں کئی وضاحتیں اور سوالات کر ڈالے۔ میری خدمت؟ شہریار کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ خدمت تو تم نے چودھری افتخار کی ہے۔ مجھے تو تم اب یہ بتاؤ کہ اس خدمت کے صلے میں چودھری نے تمہیں کتنی رقم ادا کی؟ میں سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر ماریہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تو پھر یہ دیکھ لو، شاید انہیں دیکھ کر تمہیں بہت کچھ سمجھ آ جائے۔ اس نے سائیڈ میں رکھے لفافے سے تصویریں نکال کر اس کے سامنے میز پر پھینکی۔ ان تصویروں کی تعداد 3 تھی، اور اس وقت اس نے آفتاب کے سامنے محض ایک تصویر نکال کر دیکھی تھی۔ وہ تصویریں اتنی شرمناک تھیں کہ لفافے میں موجود دوسری تصویریں نکالنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ تصویر میں اسے اور ایک لڑکی کو جس شرمناک انداز میں دکھایا گیا تھا، اس کے بعد تو اسے اپنا دماغ ہی بھگ سے اڑتا ہوا محسوس ہوا، جب ہی اس نے آفتاب کو بھی بے حد سرد مہری کے ساتھ نظر انداز کر دیا۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے، مکس گیدرنگ میں شرکت کرنے اور کئی خواتین سے دوستی ہونے کے باوجود اسے اپنے کردار پر ہمیشہ ناز رہتا تھا۔
نہ خود اس نے کبھی حدود پار کی تھی اور نہ ہی کسی اور کو یہ موقع دیا تھا کہ اس کے شفاف کردار پر بدنما داغ بن سکے، لیکن یہ تصویریں کہہ رہی تھیں کہ وہ تصویر میں موجود لڑکی کے ساتھ ہر حد پار کر گیا ہے۔ تصویریں اتنی بے باک اور شرمناک تھیں کہ اس جیسے شفاف کردار کے مالک شخص کے بجائے کوئی کرپٹ آدمی بھی ہوتا تو آواز کھو بیٹھتا، کیونکہ بہرحال تصویروں کے حقیقی یا غیر حقیقی ہونے سے قطع نظر انہیں کھینچے جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا تھا، وہ تھا تصویر میں موجود بندے کو بلیک میل کرنا، اور وہ جانتا تھا کہ اپنے کریئر کے اس پہلے مرحلے میں وہ کس کے گلے میں اٹک گیا ہے اور کون تھا جو اسے اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اونچے ہٹ کندے استعمال کر سکتا تھا۔ یہ سب کیسے اور کب ہوا، یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ آفتاب نے ٹھیک کہا تھا کہ چودھری کسی صورت بھی اعتبار کے لائق نہیں، لہٰذا طبیعت بگڑنے پر طبی امداد کے بہانے اسے حویلی کے اندر لے جایا گیا اور علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر ماریا کو بلایا گیا۔ حالانکہ مرکز صحت میں میل ڈاکٹر بھی موجود تھے، ڈاکٹر ماریا کے آنے تک وہ خود بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے ہوشی کی عالم میں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا اس وقت اسے خبر نہیں ہو سکی، لیکن اب تصویریں دیکھ کر سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر دشمن غضب چال چل چکا ہے۔ ڈاکٹر ماریا کی صورت میں اس کے سامنے دشمن کا اہم ترین مہرہ موجود تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس سے نمٹنے کا سوچا، اس لیے اب وہ اس کی رہائش گاہ پر اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ کیا ہے، آپ یہ بیہودہ تصویریں مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تصویر پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر ماریا کا چہرہ سفید ہو گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے کا اظہار کیا۔ اچھا، تو یہ تصویریں بیہودہ ہیں؟ کمال ہے، اس بات کا خیال آپ کو تصویریں اتارتے وقت کیوں نہ آیا؟ آپ مجھ پر کس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں؟ میں آپ کی یہ فضول الزام تراشیاں سننے کے لیے کسی صورت بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ اس کے طنز پر وہ تنتناتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آرام سے تشریف رکھے خاتون، میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ میرا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے بسی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ان سے نظر چراتے ہوئے بولی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان تصویر میں جو لڑکی نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ان تینوں میں سے کسی بھی تصویر میں لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کا چہرہ واضح ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک مضبوط دلیل پیش کی، لیکن لہجے کا کھوکھلا پن اس دلیل کو کمزور ثابت کر رہا تھا۔ میرے یقین کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تصویریں 2 دن پہلے چودھری افتخار کی حویلی میں کھینچی گئی ہیں جب میں بے ہوش تھا۔ نمبر دو، یہ تصویروں میں آپ کی شکل نہ صحیح مگر شانوں تک کٹے ہوئے براؤن اور گولڈن بال صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس ہیئر سٹائل اور ہیئر کلر والی دوسری خاتون میں نے چند دنوں میں اپنے آس پاس بالکل نہیں دیکھی۔ اس نے اپنے دلائل پیش کیے تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر جھکا کر آہستہ سے بولی، آپ بہت ذہین ہیں، تعریف کے لیے شکریہ، لیکن بہرحال میں نے آپ سے تعریفی کلمات سننے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ جانتا تو ہوں، مگر یوں سمجھے آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس کی ایما پر یہ کام کیا اور کیا قیمت وصول کی۔ یقیناً اس کام کی قیمت تو اس سیلری کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اچھی ہوگی جس کی لالچ میں آپ نے شہری زندگی کو چھوڑ کر ایک گاؤں میں آ کر رہنا اور جاب کرنا منظور کر لیا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے خود کو بہت قابو میں رکھے ہوئے تھا، لیکن در حقیقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسیحا کی روپ میں اس کرپٹ لڑکی کے ساتھ بری طرح پیش آئے۔ ڈاکٹر ماریا نے اس کی ہر بات خاموشی سے سنی اور پھر منہ سے جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کے سامنے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ جتنا چاہیں مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی آپ کی طرح ٹریپ کیا گیا ہے۔ میں اپنی خوشی سے اس مکروہ کام کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اس نے یہ چند جملے کہے تو شہریار چونکا۔ کیا مطلب؟ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والد میرے بچپن میں فوت ہو گئے، میری ممی نے خود جاب کر کے بڑی جدوجہد سے مجھے پڑھایا لکھایا اور ڈاکٹر بنایا۔ مجھے پریکٹس شروع کیے ہوئے 3 سال ہی گزرے تھے کہ اپنی ملازمت کے بعد میں نے ممی کی جاب چھڑوا دی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت مطمئن تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک مصیبت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم ریسٹورنٹ پہنچے تو اس نے چائے پینے کے دوران مجھے پیر آباد کے مرکز صحت کی رہائش اور اچھی سیلری کے ساتھ جاب کی آفر کی۔ اس شخص کی پیشکش پرکشش تھی، لیکن میں شہر چھوڑ کر گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جس پرائیویٹ ہسپتال میں جاب کر رہی تھی وہ بہت نامور تھا، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ اپنی وہ جاب چھوڑ کر میں پیر آباد آ جاتی تو تجربہ کار ڈاکٹر کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ میری ممی کا تھا۔ ساری زندگی ملازمت کی وجہ سے میری ممی بہت سوشل تھی۔ جاب چھوڑنے کے باوجود ان کا دوستوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں پیر آباد آتی تو انہیں بھی یہاں آنا پڑتا، اور یقینی بات ہے کہ گاؤں کی محدود زندگی میں وہ بور ہو جاتی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے اس شخص کی بہت اچھی آفر کے باوجود اس ملازمت کے لیے انکار کر دیا۔ اس نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ میرے انکار کے باوجود وہ شخص مسلسل میرے پیچھے پڑا رہا، سیلری کی آفر بھی ڈبل کر دی، لیکن مجھے اس طرح اس کے پیچھے پڑے رہنے پر کچھ چڑ سی ہو گئی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا اصرار دھمکیوں میں تبدیل ہو گیا۔
جب میں ان دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائی تو میرے ساتھ وہ گھٹیا چال چلی گئی، جس کے بعد میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ کیسی چال؟ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو کر اپنی ہتھیلی کی لکیروں کو کھوجنے لگی تو شہریار کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ایک دن ہسپتال جاتے ہوئے مجھے راستے سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے کون تھے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں چند گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں ان کے قبضے میں رہی، پھر ہوش میں آنے پر مجھے واپس میرے گھر پہنچا دیا گیا۔ چونکہ یہ سب چند گھنٹوں میں میری ڈیوٹی آورز میں ہوا تھا، اس لیے ممی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ خود میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ میرے اندازے کے مطابق کڈنیپرز نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اگلے ہی دن ڈاک سے موصول ہونے والی شرمناک تصویروں نے مجھے بتایا کہ مجھے کس طرح ٹریپ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں پیر آباد آنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے مجھے یہ مطالبہ ماننا پڑا، اور شاید اسی بلیک میلنگ کے ڈر سے آپ نے میرے خلاف کھیلے جانے والے ڈرامے کا حصہ بھی بننا منظور کر لیا۔ شہریار نے نتیجہ اخذ کیا۔ جی ہاں، اس کا سر جھک گیا۔ میں واقعی مجبور ہو گئی تھی۔ بدنامی کے خوف سے میں نے وہ دوا فراہم کی جس کو کھا کر آپ کی حالت بگڑ گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کی بے ہوشی کے دوران ہی یہ شرمناک تصویریں کھینچ لی گئیں۔ میں نے اپنے طور پر احتجاج ضرور کیا، لیکن میری اپنی تصویروں نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ کھینچی جانے والی تصویر میں میرا چہرہ دکھائی نہیں دیا جائے گا، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ پورا کیا گیا، لیکن آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے حقیقت سمجھ گئے۔ ذہانت کی بات نہیں، یہ بالکل سیدھا سادہ معاملہ ہے جو ذرا غور کرنے پر کسی بھی شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اتنا لمبا کام تو انہوں نے مجھے صرف ٹریپ کرنے کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ حالات سے ظاہر ہے کہ وہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ چند تصویروں کی وجہ سے کب تک ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی رہیں گی؟ میری خود سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بے بسی سے بولی، تھوڑی سی ہمت کریں، آپ ہمت کر کے اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جائیں تو ہم دونوں مل کر چودھری کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کسی ریکارڈ پر لانا تو دور کی بات، میں چودھری کے سامنے اسے دہرا ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر ماریا نے صاف انکار کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب تصویروں سے بھی بڑھ کر میری ایک کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں پیر آباد آتے ہوئے اپنی ممی کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ مجھے یہاں ارجنٹ آنا پڑا تھا، جبکہ ممی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے تمام احباب سے الوداعی ملاقات کر کے اور گھر کا ضروری سامان سمیٹ کر یہاں آئیں گی، لیکن وہ نہیں پہنچی۔ آج صبح میں نے ان سے فون پر رابطہ کرنا چاہا تو دوسری طرف سے کسی اجنبی نے میری کال ریسیو کی اور مجھے بتایا کہ میری ممی اس کے قبضے میں ہے۔ اگر میں نے کسی بھی معاملے میں زبان کھولی تو میری ممی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ انسانیت کے ناطے صرف یہ سوچ کر بتایا کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں بہرحال آپ سے اس کے سوا مزید کوئی تعاون نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دم ہی روڈ ہو گئی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، آپ کھول کر میرے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی، لیکن کچھ سوالات کے جوابات تو دے سکتی ہیں۔ کیسے سوالات؟ آپ پوچھ کر دیکھ لیں۔ اگر مجھے لگا کہ ان سوال کے جواب دینا میرے اور میری ممی کے لیے نقصان دہ نہیں تو میں آپ سے تعاون کروں گی۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ آپ تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں۔ شہریار نے اسے یقین دلایا اور پھر اگلے 15 منٹ ان دونوں کے درمیان سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران وہ اپنے سامنے رکھے نوٹ پیڈ پر کچھ ضروری نوٹس لیتا رہا۔ 15 منٹ بعد اس نے مطمئن ہوتے ہوئے ڈاکٹر ماریا کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی اور خود فون پر مصروف ہو گیا۔